ایک آدمی جب صبح صبح اپنے مرحوم دادا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے ارادے سے قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ قبرستان کے دروازے کے قریب موجود ایک قبر سے بہت ہی تیز بدبو آ رہی ہے۔ وہ جب اس قبر کے قریب گیا تو بدبو کی وجہ سے اس کا سر پھٹنے لگا۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ آخر اس قبر سے اتنی بدبو کیوں آ رہی ہے۔ پھر اس نے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ قبر کس کی ہے، یہ شخص کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے۔ فرمایا گیا کہ ایک نوجوان جو کہ حافظ قرآن تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ وہ قبرستان میں اکثر جا کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے وہ قبرستان جاتا اور اپنے خاندان کے مرحومین، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کی قبروں پر جا کر فاتحہ کرتا اور تمام قبر والوں کو بھی ایصال ثواب کیا کرتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق نماز فجر سے فارغ ہو کر وہ قبرستان گیا اور اپنے مرحوم دادا کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لگا۔ ابھی وہ اپنے دادا کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے قبرستان میں ایک تیز بدبو آنے لگی۔ اس نے جیسے تیسے فاتحہ مکمل کیا اور اس کے بعد قبرستان میں چاروں طرف تلاش کرنے لگا، آخر یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، کہیں کوئی جانور مرا پڑا تو نہیں ہے، کوئی بلی، کتا یا چوہا یا کوئی اور جانور کہیں مرا پڑا تو نہیں ہے، آخر اتنی تیز بدبو قبرستان سے کیوں کراتی ہے۔ جب وہ چاروں طرف بھٹکتا رہا، تلاش کرتا رہا، اسے کہیں دور دور تک کوئی جانور مرا پڑا ہوا نظر تو نہیں آیا، لیکن جب تلاش کرتے کرتے ایک قبر کے قریب سے اس کا گزر ہوا تو اس کا سر مانو اس بدبو کی وجہ سے پھٹنے لگا اور اسے یہ محسوس ہوا ہو نہ ہو یہ بدبو اسی قبر سے آتی ہے۔ اب وہ قبر کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، قبر کی مٹی کو اٹھا کر سونگھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے جیسے ہی قبر کی مٹی کو ہاتھ لگایا اور اپنے ناک کے قریب کیا، اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے بدبو کی وجہ سے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اسے چکر آنے لگی اور بے ہوش ہونے لگا۔ اس نے فوراً اس مٹی کو پھینکا، قبر سے دور ہٹ جاتا ہے اور ہٹنے کے بعد سوچنے لگا، آخر یہ قبر کس کی ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، یہ کتنی پرانی ہے، مرد کی قبر ہے، عورت کی قبر ہے، آخر اس قبر سے اتنی بدبو کیوں آتی ہے۔ وہ فوراً قبر کھودنے والے کے قریب جاتا ہے اور جا کر اس قبر کے بارے میں پتہ کرتا ہے تو قبر کھودنے والا اسے بتاتا ہے یہ قبر ابھی تازہ ہے، 3 دن پہلے ہی میت کو لا کر یہاں دفن کیا گیا ہے۔ مرنے والا ایک بوڑھا شخص تھا، ایک مرد تھا، عورت نہیں تھی۔ اب ایسے میں اس کے دل میں اور جستجو پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو مرنے والے کا نام کیا تھا، مرنے والے کے اعمال کیسے تھے، یہ مرنے والا کہاں کا رہنے والا تھا۔ اس پر قبر کھودنے والا کہتا ہے، میں تو ہر وقت قبرستان میں رہتا ہوں، نہ میں اس کا نام جانتا ہوں، نہ میں اس کے اعمال کے بارے میں جانتا ہوں۔ ہاں، لوگوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، اس کا گھر کہاں ہے، اس کے رشتہ دار کون ہیں، یہ میں نہیں جانتا۔ اب وہ نوجوان حافظ قرآن اس جستجو میں نکل پڑتا ہے کہ میں اس کے گاؤں میں جا کر پتہ کروں گا آخر مرنے والے کے اعمال کیسے تھے، اس کا نام کیا تھا۔ اب وہ دوسرے روز تلاش کرتے کرتے اس گاؤں میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد آخرکار اس مرنے والے کے گھر کا پتہ تلاش کرتا ہے۔ اب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے، جا کر دستک دیتا ہے اور پوچھتا ہے، بتاؤ 2 روز پہلے جس کا انتقال ہوا اس کا نام کیا تھا، اس کے ساتھ تمہارا رشتہ ناتا کیا ہے۔ اس نوجوان حافظ قرآن کے ان سوالات کو سننے کے بعد گھر والے کہتے ہیں، تم ہم سے سوال پوچھتے ہو، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، یہاں کیوں آئے ہو، آخر تم ہم سے یہ سوال کیوں پوچھتے ہو۔ اس پر وہ نوجوان حافظ قرآن کہتا ہے، میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں اکثر اس قبرستان میں اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے آیا جایا کرتا ہوں۔ کبھی کبھی لوگ مجھے اپنے ساتھ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی، اپنے گھر والوں دوست احباب کے ایصال ثواب کے لیے بھی قبرستان لے جایا کرتے ہیں۔ اس قبرستان میں میرا اکثر آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کا وہ شخص جس کی قبر ابھی 2 دن پہلے تیار کی گئی ہے، جب میں فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس قبر سے
तेज बदबू आ रही थी और बदबू इतनी ज्यादा सख्त है कि मानो उससे मेरा सर फट जाता। अल्लाह अकबर। जब घर वालों ने सुना, शर्मिंदगी के साथ उन्होंने अपनी गर्दन को झुकाया, कोई जवाब न दे सके। हाफिज कुरान ने कहा, मुझे बताओ तो सही, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता था, उसका नाम क्या था, उसके अमाल क्या थे, आखिर उसकी कब्र से इतनी बदबू क्यों कराती है। घर वालों ने शर्मिंदगी के साथ कहा, हम तुम्हें क्या बताएं, मरने वाला हमारे घर का बड़ा था, घर का जिम्मेदार था, पूरा गांव उसके बारे में जानता है, उसके अमाल कैसे थे। अल्लाह अकबर। आखिरकार घर वालों ने शर्मिंदगी के साथ आंखें नम करके ये बात बताई, हमारे घर का वो जिम्मेदार मालदार था, लेकिन सूदखोर था, वो सूद के धंधे करता था, वो सुबह सवेरे पैसे हाथ में लेकर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाया करता था। रोजाना लोग उसके पास आते थे पैसे बतौर कर्ज लेने के लिए, वो बारी बारी लोगों को कर्ज देता था, उनके नाम नोट करता था और फिर उनसे पैसों के एवज वो सूद लिया करता था, ब्याज का धंधा करता था। उसने पूरी जिंदगी यही कारोबार किया। तुम मरने के बाद कब्र से बदबू की बात करते हो, उसका जैसे ही इंतकाल हुआ उसका चेहरा बदल दिया गया, उसका सारा जिस्म काला पड़ गया। हमने जैसे तैसे उसको गुस्ल दिया, कफन पहनाया और हमने उसके जनाजे को उठाया। अल्लाह अकबर। हर किसी के जनाजे को 4 लोग कांधा देते हैं, लेकिन हमारे घर का मालिक जो सूद खाने वाला था, उसका जनाजा बाद मरने के इतना वजनदार हो गया था कि 10-10 लोग मिलकर भी उठाते थे। उठाना मुश्किल था, हालांकि वो देखने में दुबला पतला था, लेकिन बाद मरने के उसकी मैयत बहुत वजनदार हो गई थी। हमने जैसे तैसे उसे ले जाकर कब्र में दफन किया और दफन करने के बाद हम जब पलट कर आए, हम कभी वापस कब्रिस्तान नहीं गए। उसकी वजह उसके जिस्म से बदबू आ रही थी। हमने कब्र को खोदा, उस जमीन से बदबू आ रही थी, हमने उसे दफन किया, उसकी कब्र से बदबू आ रही थी। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो लोग हराम का एक लुकमा अपने हलक के नीचे उतारते हैं, अल्लाह 40 रोज तक उनकी इबादत को कबूल नहीं फरमाता, उनकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। जो मालदार बनने के चक्कर में, ज्यादा दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं, कुरान और सुन्नत से हटकर हराम रोजी कमाया करते हैं, आप जरा सोचें, अगरचे दुनिया में कोठियां बना लें, कार बंगले बना लें, नौकर चाकर रख लें, फैक्ट्रियां बना लें, लेकिन बाद मरने के उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये इबरतनाक मौत कयामत तक आने वालों के लिए सबक है। अगर तुमने हराम का लुकमा हलक के नीचे उतारा, अगरचे दुनिया में तुम्हारी जिंदगी बजाहिर बड़ी खुशगवार नजर आती हो, लेकिन बाद मरने के अल्लाह तुम्हारी आखिरत को तबाह बर्बाद कर देगा। ये कब्र का हाल है। अब जरा सोचे, मैदान कयामत में उस सूदखोर का क्या बनेगा, फिर जहन्नम की आग में उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह तबारक ताला ऐसी कहानियों से हमें इबरत हासिल करने, अपने आप को हराम लुकमों से, नाजायज बातों और कामों से बचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत का आमिल बनाए, रिज़्क़ हलाल कमाने की, हलाल खाने की, अपने बीवी बच्चों को हलाल कमा कर खिलाने पिलाने की अल्लाह तौफीक अता करे। अल्लाह हमें सकरात की, कब्र के, मैदान क़यामत के और जहन्नम के अजाब से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।